ذرا اس منظرنامے پر غور کریں. ایک گاڑی ہائی جیک ہوتی ہے لیکن مالکان پولیس کے پاس جا کر FIR کٹوانے یا انتظار کرنے کے بجائے وہ خود سڑکوں پر نکل آتے ہیں. بالکل، وہ خود سڑکوں پر نکل آتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر مطلب پیٹرول پمپوں اور فیکٹریوں کے مالکان کی منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں CCTV کیمروں کی ریکارڈنگز دکھا دیں. اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. ہاں، وہ خود کیمرے کی فوٹیجز کھنگال رہے ہیں، چوروں کا سراغ لگا رہے ہیں اور پوری گاڑی کا روٹ ٹریس کر لیتے ہیں. اور یہ روٹ کوئی کچا یا سنسان راستہ نہیں ہے، یہ ایک مین ہائی وے ہے جس پر درجنوں سیکیورٹی چیک پوسٹیں ہیں. اور پھر بھی وہ گاڑی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے. بالکل، یہ کسی تھرلر فلم کا اسکرپٹ نہیں لگ رہا، لیکن یہ حقیقت ہے صوبہ سندھ کے ضلع بدین کی. آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا موضوع بھی یہی چشمکیش صورتحال ہے. بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے. جی، ہمارے سامنے ایک حالیہ رپورٹ ہے، دی سائلنٹ لا، کرائم اینڈ کرپشن ان بدین. اس رپورٹ نے بدین میں جرائم کی جو تشویشناک حد تک بڑھتی ہوئی شرح ہے نا، اس کا پورا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے. صحیح. اور ہاں، یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی واقعات یا شخصیات کے حوالے دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس رپورٹ پر مبنی ہے. ہم کسی کی توثیق یا تردید نہیں کر رہے، بس گراؤنڈ کے حالات کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کر رہے ہیں. اور اس تجزیے کی ضرورت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ رپورٹ محض کوئی چوری چکاری کے اعداد و شمار نہیں بتا رہی. تو پھر یہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ دراصل ایک پورے ریاستی اور سماجی ڈھانچے کے مفلوج ہونے کی کہانی ہے. اب دیکھیں نا، جب شہری خود تفتیشی افسر بن جائے تو یہ صرف کرائم ریٹ کا مسئلہ تھوڑی رہتا ہے. ہاں، وہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے. بالکل، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان جو ایک اعتبار کا رشتہ ہوتا ہے نا، وہ ٹوٹ چکا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور چلیں اس کی شروعات بدین کی مجموعی صورتحال سے کرتے ہیں. رپورٹ بتاتی ہے کہ بدین کا کرائم گراف اب کشمور اور کنکوٹ جیسے علاقوں سے بھی اوپر چلا گیا ہے، جو کہ بذات خود ایک بہت حیران کن بات ہے. بالکل، کیونکہ دیکھیں نا، کشمور اور کنکوٹ تو روایتی طور پر کچے کے علاقے مانے جاتے ہیں. وہاں کا جغرافیہ، جنگلات، مطلب وہ چیزیں جرائم پیشہ افراد کو چھپنے کی قدرتی جگہ دیتی ہیں. ہاں، وہاں تو ایک پورا ڈاکو راج چلتا ہے جغرافیے کی وجہ سے. یہی تو. لیکن بدین تو ایک میدانی زرعی ضلع ہے. یہاں کرائم کا اس سطح پر پہنچ جانا یہ جغرافیائی مسئلے سے کہیں زیادہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور وہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جرائم کی نوعیت بدل چکی ہیں. ہاں، پہلے کیا ہوتا تھا؟ خبر آتی تھی کہ موٹر سائیکل چھن گئی یا کسی کے مویشی چوری ہو گئے. لیکن اب نور احمد میمن کا پورا ٹریکٹر اور ٹرالی بدین شہر کے بیچوں بیچ سے چھین لی جاتی ہے. اور ایک ٹریکٹر کو غائب کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. وہی نا، ٹریکٹر کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جسے جیب میں ڈالا اور غائب ہو گئے. بالکل نہیں. ٹریکٹر کی چوری دراصل ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ وہاں جرائم کا ایک منظم ایکو سسٹم بن چکا ہے. ایکو سسٹم مطلب ایک پورا نیٹ ورک. ہاں، اب دیکھیں، ایک ٹریکٹر چرانا، پھر اسے چھپانا، اس کے لیے کوئی خریدار ڈھونڈنا اور بلیک مارکیٹ تک لے کر جانا، یہ ایک پورا لاجسٹک آپریشن ہے. صحیح. اس کے لیے محفوظ راستوں کی ضرورت ہے. اور یہ سب راتوں رات تو نہیں ہوتا نا. کرمنالوجی میں ایک نظریہ ہے جسے بروکن ونڈوز تھیوری کہتے ہیں. اچھا، بروکن ونڈوز تھیوری. تو اس نظریے کو اگر ہم بدین پر لاگو کریں تو صورتحال کیسے سمجھ آتی ہے؟ تصور کریں کہ ایک عمارت کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر اسے جلدی ٹھیک نہ کیا جائے تو وہاں سے گزرنے والے ہر بندے کو یہ پیغام ملتا ہے کہ بھئی اس عمارت کا کوئی مالک نہیں ہے، یہاں کوئی قانون نہیں ہے. ہاں، یعنی لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ بھی کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل. اور اسی خاموشی کا فائدہ اٹھا کر کوئی دوسری کھڑکی بھی توڑ دے گا. اب بدین میں وہ چھوٹی موٹر سائیکلیں اور مویشی چوری ہونا دراصل وہ پہلی ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں تھیں. اب میں سمجھی. جب پولیس نے ان چھوٹے جرائم کو نظر انداز کیا تو مجرموں کا جو رسک کیلکولیشن تھا نا، وہ بدل گیا. انہیں سمجھ آ گئی کہ جب چھوٹی واردات پر نظام خاموش ہے تو ٹریکٹر جیسی بڑی واردات پر بھی کوئی حرکت میں نہیں آئے گا.
یہ چشم پوشی ان کے حوصلے اتنے بڑھا دیتی ہے کہ اب وہ سنگین جرائم تک پہنچ گئے. مطلب بات اب صرف مال کے نقصان کی نہیں رہی. ہاں، انسانی جانوں کا ضیاع شروع ہو گیا ہے. بالکل. رپورٹ میں نندو شہر کے قریب اشکب موری کا ایک انتہائی بہت ہی دل خراش واقعہ درج ہے. ایک لاوارث گھر سے ایک معصوم بچے کی بے دردی سے قتل شدہ لاش ملتی ہے. بہت ہی افسوسناک. اور سب سے زیادہ مشتعل کرنے والی بات کیا تھی؟ اس صفاقانہ واقعے کے بعد بھی پولیس کا کوئی سنجیدہ رد عمل سامنے نہیں آیا. یعنی موٹر سائیکل چوری سے شروع ہو کر اب وہ قتل تک آ گئے ہیں. اور نظام کی خاموشی ویسے قائم ہے. دیکھیں، جب کسی معاشرے میں جرم کی شدت اتنی بڑھ جائے اور ریاست خاموش رہے تو اسے محض کرائم ریٹ نہیں کہتے. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ قانون کی عملداری کا مکمل خاتمہ ہے. جب کسی بچے کے قتل پر تفتیشی ادارے پوری طاقت سے حرکت میں نہ آئیں تو یہ مجرموں کو ایک واضح پیغام ہے کہ اس علاقے میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ واقعی بہت بھیانک تصویر ہے. لیکن اس سارے معاملے میں ایک اور چیز جو بہت دلچسپ، یوں کہہ لیں حیران کن ہے، وہ پولیس کی روایتی ناکامی اور عوام کا خود ٹیکنالوجی کے ذریعے متحرک ہونا ہے. وہ ڈاٹسن گاڑی والا واقعہ. ہاں بالکل. نور علی لنڈ کی ڈاٹسن گاڑی جو کڈن شہر کے قریب سے ہائی جیک ہوئی. رپورٹ میں ہے کہ لٹیرے اس گاڑی کو کڈن بدین مین روڈ سے نکال کر تھٹا، جھرک، ٹنڈو محمد خان اور پھر سیدھا حیدرآباد تک لے گئے. اور اس پورے روٹ کا سراغ مالکان نے خود لگایا؟ جی ہاں، پولیس نے نہیں، مالکان نے خود پیٹرول پمپوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کی. یہ واقعہ اس پورے جائزے کا سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ دیکھیں نا، کڈن سے حیدرآباد تک کا سفر کوئی 15-20 منٹ کی ڈرائیو تو ہے نہیں. بالکل نہیں، یہ تو گھنٹوں کا سفر ہے. ایک پورا بین الاضلاعی سفر ہے. راستے میں کئی ضلع آتے ہیں، درجنوں چیک پوسٹیں، ٹول پلازے، ناکے آتے ہیں. ایک بڑی گاڑی جس کی چوری کی اطلاع موجود ہو، اس کا اتنے شہروں سے بآسانی گزر جانا، یہ سیکیورٹی کے پورے ڈھانچے پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے. بالکل. لیکن یہاں ذرا رکتے ہیں، تھوڑا سا اختلاف کرتی ہوں میں. ہم سب جانتے ہیں کہ سندھ کے دور دراز علاقوں میں پولیس کے پاس وسائل کی شدید کمی ہوتی ہے. وسائل کی کمی؟ بالکل. تھانوں میں پیٹرول کا بجٹ نہیں ہوتا، گاڑیاں پرانی ہوتی ہیں، نفری کم ہوتی ہے. تو کیا ہم سیدھا یہ کہہ دیں کہ یہ سب کرپشن اور ملی بھگت ہے؟ مطلب کیا یہ ممکن نہیں کہ درجنوں ناکوں کی ناکامی کے پیچھے محض وسائل کی کمی ہو؟ ہم کوئی سازشی نظریہ تو نہیں بنا رہے. آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. وسائل کی کمی ایک بہت بڑی زمینی حقیقت ہے. لیکن ذرا منطقی انداز میں سوچیں. جی. فرض کریں 1 یا 2 ناکوں پر پیٹرول نہیں ہے یا نفری کم ہے، لیکن کیا ایک ہی وقت میں کھدمن سے لے کر حیدرآباد تک تمام ضلعوں کی پولیس کے وسائل بے وقت ختم ہو گئے؟ یہ تو واقعی ناممکن سی بات ہے. اور دوسری بات، انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے وائرلیس سسٹم اور فون تو ہوتے ہیں نا. گاڑی چھن گئی ہے تو آگے الرٹ کرنے کے لیے کون سا پیٹرول چاہیے؟ صحیح بات ہے. جب عام شہری خود دکان جا کر سی سی ٹی وی سے روٹ ٹریس کر سکتے ہیں، جو کہ دراصل پولیس کا کام تھا، تو مطلب یہ وسائل کی کمی کا نہیں، ترجیحات اور نیت کا مسئلہ ہے. نیت کا مسئلہ، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اگر نظام کے پاس ایک گاڑی روکنے کی صلاحیت نہیں، تفتیش شہری خود کر رہے ہیں، تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی پولیس کر کیا رہی ہے؟ اور اس کا جواب ہمیں رپورٹ کے اس حصے سے ملتا ہے جہاں عوام کے تاثرات اور الزامات درج ہیں. ہاں، اور رپورٹ کے مطابق عوام کا سیدھا الزام یہ ہے کہ پولیس کی ساری توجہ انسداد منشیات کے نام پر چھوٹی دکانوں اور سڑک کنارے ٹھیلے والوں سے رشوت اکٹھی کرنے پر ہے. صرف چھوٹے اور غریب لوگوں پر؟ بالکل. با اثر اور بڑے مجرموں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پبلک پالیسی کی ایک اور اصطلاح کو دیکھنا ہوگا. اسے کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل کیپچر یا ادارہ جاتی گرفت. انسٹیٹیوشنل کیپچر مطلب ادارے پر کسی کا قبضہ ہو جانا؟ ہاں، مطلب وہ ریاستی ادارہ جس کا کام عوام کو تحفظ دینا تھا، اس کے مقاصد ہی بدل چکے ہیں. ادارہ ان لوگوں کے کنٹرول میں چلا گیا ہے جنہیں خود اس ادارے کے رڈار پر ہونا چاہیے تھا. ہاں، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا نظام عوام کو تحفظ دینے کے بجائے کسی اور ماڈل پر کام کر رہا ہے؟ رپورٹ کے مطابق جو عوامی تاثر ہے نا، وہ تو یہی بتاتا ہے. لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر ایماندارانہ تحقیق ہو تو کئی بڑے سیاستدان، چیئرمین، صحافی اور افسران کے نام سامنے آئیں گے. یعنی پورا ایک گٹ جوڑ ہے.
بالکل، جب کسی علاقے میں سیاسی سرپرستی اتنی مضبوط ہو جائے تو مقامی ایس ایچ او یا افسران کی پوسٹنگ میرٹ پر نہیں ہوتی، ان بااثر شخصیات کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو جب نوکری ہی کسی کی مہربانی سے ملے گی تو وفاداری بھی اسی کے ساتھ ہوگی نا؟ 100%۔ پھر ادارے کا کام کرائم کنٹرول کرنا نہیں رہتا، صرف اس طاقتور طبقے کے مفادات کا تحفظ کرنا رہ جاتا ہے۔ اچھا، ذرا اس رشوت والے معاملے کی میکینکس کو اور سمجھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے اگر کرپشن ہی کرنی ہے تو پولیس صرف چھوٹی دکانوں اور ٹھیلوں کو کیوں نشانہ بناتی ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ نا؟ مطلب بڑے مجرموں یا اسمگلروں کو پکڑنے میں تو زیادہ پیسہ بن سکتا ہے، سارا زور نچلے طبقے پر کیوں؟ کیونکہ یہ سارا کھیل طاقت اور خطرے کے توازن کا ہے۔ اسے رسک مینجمنٹ سمجھ لیں۔ اچھا، ایک غریب ٹھیلے والے کے پاس کون سی سیاسی پشت بنائی ہے؟ کیا وہ کوئی مہنگا وکیل کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں، وہ تو نظام کے سامنے بالکل بے بس ہے۔ بالکل۔ تو اس سے روزانہ یا ماہانہ تھوڑی تھوڑی رقم نکالنا ایک بہت محفوظ اور مستقل آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، جبکہ کسی بڑے مافیا پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب ہے اپنی نوکری یا شاید جان کو خطرے میں ڈالنا۔ یہی بات ہے۔ جب انسٹیٹیوشنل کیپچر مکمل ہو جائے تو نظام کی شکل یہ بن جاتی ہے کہ چھوٹے اور کمزور کو دباؤ اور بڑے مجرموں کو ایک طرح کا استثناء دے دو تاکہ وہ اپنا کام کرتے رہیں۔ اور اسی استثناء کا نتیجہ ہے کہ ٹرکٹر غائب ہو جاتے ہیں اور معصوم بچوں کے قتل ہو جاتے ہیں۔ جب نظام کمزور کو دبانے میں لگا ہو تو مجرموں کے لیے تو میدان بالکل خالی ہے۔ جی ہاں۔ لیکن رپورٹ کے آخری حصے کو اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز واضح ہے کہ بدین کے عوام اب خاموش نہیں ہیں، وہ اب باقاعدہ ایک مزاحمت کی طرف آ رہے ہیں۔ ہاں، وہ جواب مانگ رہے ہیں۔ بالکل، شہری اب ایس ایس پی بدین اور سی آئی اے انچارج سے باقاعدہ جواب طلب کر رہے ہیں۔ ان کا سیدھا مطالبہ ہے کہ بھائی ہمیں بتاؤ ان مقدمات میں تحقیق کہاں تک پہنچی اور قاتل کہاں غائب ہو گئے۔ ہاں، عوام زور دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ فائلیں تاریخ بن جائیں، ایک پریس کانفرنس کی جائے اور حقائق سامنے لائے جائیں۔ اور دیکھیں، یہ مطالبہ بظاہر تو بس ایک معلومات کی درخواست لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ وارننگ؟ وہ کیسے؟ جب کوئی کمیونٹی تھانے جا کر تفتیشی افسر سے ملنے کے بجائے سریعام پریس کانفرنس کا مطالبہ کرے تو مطلب انہوں نے بند کمروں کے نظام سے امید توڑ دی ہے۔ یعنی انہیں پتا ہے کہ اگر تفتیش خفیہ رہی تو اسے دبا دیا جائے گا۔ بالکل۔ پریس کانفرنس کا مطالبہ دراصل پولیس کو پبلک ڈومین میں لا کر جواب دہ بنانے کی کوشش ہے۔ یہ عوام کی طرف سے اس تاثر کو توڑنے کی آخری کوشش ہے کہ نظام مجرموں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور اگر پولیس اب بھی شفافیت نہیں دکھاتی تو وہ جو ایک گٹھ جوڑ کا تاثر ہے وہ پکے یقین میں بدل جائے گا۔ 100% ایسا ہی ہوگا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارا یہ پورا جائزہ ایک ایسے سوال پر آ کر ٹھہرتا ہے جو صرف بدین نہیں، کسی بھی معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ذرا سوچیں، جب شہریوں کو انصاف اور محض ایک بنیادی شفافیت کے لیے پریس کانفرنسوں کا سہارا لینا پڑے اور اپنی گاڑیوں کے لیے خود کیمرے چیک کرنے پڑیں، جی، تو کیا ہم اسے صرف ایک محکمے کی عارضی ناکامی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یا پھر یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ریاست اور شہری کے درمیان جو سماجی معاہدہ ہے وہ ٹوٹنے کے قریب ہے، وہ معاہدہ جس میں شہری اپنے کچھ حقوق ریاست کو دیتا ہے تاکہ ریاست اس کی حفاظت کرے۔ اور جب ریاست خاموش ہو جائے تو پھر کیسی حفاظت؟ بالکل، جب نظام صرف غریب کا استحصال کرے تو قانون کی پاسداری کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا چھپتا ہوا سوال ہے جس کا جواب بدین کے عوام بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اور شاید ہم سب کو بھی اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ بالکل، ہر شعور رکھنے والے کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ جی، تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو اسی سوال پر یہیں ختم کرتے ہیں۔